حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا نے محل کے تمام دروازے مقفل کر دیے تھے۔ بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن ان کا یقین خدا پر قائم تھا۔ وہ بند دروازوں کی طرف دوڑے اور پھر رب کے حکم سے ایک ایک کر کے سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے تمام راستے بند محسوس ہوں تو یاد رکھیں کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے مرید حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1700 شیوخ اور بزرگوں سے علم و حکمت حاصل کی۔ اتنی بڑی تعداد میں اولیاء کی صحبت سے فیض یافتہ ہونے کے بعد انہوں نے نچوڑ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا 4 بنیادی باتوں میں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ایک گناہ گار انسان جب بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ انسان اپنے بل بوتے پر توبہ کا پہلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق نہ ملے، اور جب بندے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب انہیں روایتی نماز اور عشق کی نماز کے درمیان کا باریکی اور حقیقی فرق معلوم ہوا تو ان پر یہ انکشاف ہوا کہ ان کی 40 برس کی نمازیں قضا ہو چکی تھیں۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 40 سال تک رب کی تلاش میں ریاضت کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کو پا لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی تلاش سے پہلے ہی خدا خود ان کی طلب اور رحمت میں تھا۔ ہم پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا اور مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، لیکن ابھی یہ بنیادی سبق سیکھنا باقی ہے کہ اس زمین پر انسان بن کر کیسے رہا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے ملنے والے رزق سے ہوتا ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ اس رزق کو دینے والے خالق سے ہو جائے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ڈھونڈ سکا، ایک وہ انسان جو اللہ کے نام پر مال دے کر غریب ہوا ہو، اور دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر اور سمجھدار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، جبکہ انسان اپنی خواہشات کی خاطر رب کے احکام کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ پیر اور فقیر میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ پیر کا رخ دنیا کی طرف اور پشت اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، جبکہ سچے فقیر کا رخ اپنے رب کی طرف ہوتا ہے اور پوری دنیا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے۔ داڑھی کا سفید ہونا اور اندر کا کالا ہونا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری داڑھی تیرے پیدا ہونے کے بعد آئی اور وقت کے ساتھ سفید بھی ہو گئی، لیکن افسوس کہ تو اپنے اندرونی عمل اور نیت میں ابھی تک ویسے کا ویسا ہی کالا اور غافل ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں پر غور نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے پیدا کرنے والے رب ہی سے راضی نہیں ہیں تو تم سے یہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گرد صبح و شام کے اذکار کی چادر اوڑھ لو تاکہ جن و انس کے شر سے محفوظ رہ سکو، اور استغفار کو اپنا معمول بنا لو تاکہ دن رات کے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ علم محض کتابوں کے اوراق پلٹنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے سچے
متقی اور عارف بندوں کی زبان سے حاصل ہوتا ہے جو انبیاء کے وارث اور صاحب معرفت ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جس پر بھی ایک نظر توجہ ڈال دیں اسے نئی روحانی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ زندگانی میں 3 کام عزت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں: پہل کر کے سلام کرنا، محفل میں دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرنا، اور لوگوں کو ان کے اصل اور اچھے نام سے پکارنا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچا صوفی وہ ہے جو غیر اللہ کی طلب سے یکسر آزاد ہو جائے اور دنیا کی کسی چیز کے چھن جانے پر کبھی غم زدہ نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کی مانند ہیں، اگر انہیں اپنی پیٹھ پر لاد لوگے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہیں اپنے قدموں تلے زینہ بنا لوگے تو ان پر چڑھ کر بلندی حاصل کر لوگے۔ جس بھی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیاوی فائدے اور مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے تو دین و شریعت کے معاملات میں اس کی بات پر ہرگز اعتبار نہ کرو۔ انسان نے خواہش کی کاش کہ وہ فرشتہ ہوتا، اور فرشتے نے تمنا کی کہ کاش وہ انسان ہوتا۔ انسان گناہوں سے پاک ہونا چاہتا تھا، جبکہ فرشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی آرزو رکھتا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سچا ذکر کرنے والوں کے جسم کے ہر بال کی اپنی زبان بن جاتی ہے، ان کا دل، ہڈیاں، شریانے اور گوشت پوست سب اس ذکر کے وجد میں آ جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد آنکھ کی طرح ہے اور طالب اس کی نظر کی طرح ہے، نہ کبھی نظر آنکھ سے جدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی آنکھ نظر سے الگ ہو سکتی ہے۔ دولت بیوی کے پانی میں ہے، بیوی کے آنسوؤں کا پانی نکلے تو اس پانی کو پی جاؤ، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے مرشد کی ذات کا عشق نصیب ہو جائے تو اسے اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھو، کیونکہ یہ عشق حقیقی تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔